سوچئے، ایک لڑکا جو کہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک مڈل کلاس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس امریکہ جانے کے لیے نہ ہی کوئی پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی کنیکشنز، لیکن آج وہ دنیا کے سب سے بڑے بلینئرز میں شامل ہے۔ فوربس بلینئر لسٹ کے مطابق وہ دنیا کا سب سے امیر پاکستانی ہے۔ آج ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $13.4 بلین ہے۔ اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتے ہیں 3.81 ٹریلین روپیز۔ وہ NFL کی ٹیم جیکسن ویلے جیگوار اور پریمیئر لیگ کے فٹ بال کلب فلہم FC کے اونر ہیں۔ اس کے ساتھ وہ فلیکسن گیٹ کمپنی کے بھی مالک ہے۔ اسی وجہ سے آج وہ دنیا میں آٹو پارٹس کے بادشاہ ہیں۔ یہ کہانی ہے شاہد خان کی، پاکستان کا سب سے امیر آدمی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ شاہد خان نے اتنا سب کچھ کیسے حاصل کیا۔ Shahid Khan grew up in Lahore, Pakistan. By the time he reached 16, he decided to move to the US with only $500 to his name. That determination can be traced back to a childhood half a world away in the hot, dusty streets of Lahore, Pakistan's second largest city. This is the Lahore Fort. Last spring, we went to Lahore with Khan to visit his family. Hi! He took us to his boyhood home. It's his hard work and luck also. Was, middle class for Pakistan. I walked in, got a job As a dishwasher. as a dishwasher. شاہد خان 18 جولائی 1950 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ان کے والد ایک اکیڈمک اور ایجوکیشنسٹ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ ان کا بچپن گجرانوالہ اور لاہور میں گزرا، اور بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ محنتی تھے۔ بہت زیادہ چھوٹی عمر سے ان کے اندر ایک چیز سب سے الگ تھی کہ سوچ بڑی رکھو۔ ان کو بچپن سے ہی امریکہ جانے کا جنون تھا۔ شاہد امریکہ جانے کے خواب دیکھتے تھے، لیکن ان کے رشتہ داروں کو یہ لگتا تھا کہ یہ اس کا جنون ہے جو کہ جلد ہی اتر جائے گا، لیکن شاہد خان کے لیے یہ جنون سے بڑھ کر چیز تھی۔ یہ ان کے لیے ایک مشن تھا، اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے 1967 میں صرف 16 سال کی عمر میں شاہد خان کا سفر شروع ہوا۔ وہ اسٹوڈنٹ ویزا میں امریکہ گئے اور یونیورسٹی آف الینوائس میں میکینیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا۔ شروع میں ان کو بہت زیادہ مشکل ہوئی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور اکثر وہ رویا بھی کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا پہلا کام ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کیا، جہاں پر ان کو 1 گھنٹہ کام کرنے کے بعد صرف $1.20 ملتے تھے، اور وہ یہ پیسے کمانے کے بعد بالکل بھی فضول خرچی نہیں تھے کرتے، بلکہ وہ ان پیسوں کو سیو کرتے تھے۔ اس میں سے وہ اپنی ٹیوشن فیس دیتے تھے اور اپنے ہاسٹل کا رینٹ بھی دیتے تھے، اور پیسے سیو کرنے کے لیے وہ کبھی کبھی بھوکے بھی رہتے تھے، لیکن وہ رکے نہیں، وہ محنت کرتے رہے، وہ کام کرتے رہے اور پڑھتے رہے۔ 1971 میں شاہد نے فلیکسن گیٹ نامی ایک آٹو پارٹس کمپنی جوائن کی، اور کچھ ہی سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی۔ انہوں نے کمپنی کے انٹرنل سسٹم، کوالٹی کنٹرول اور مینوفیکچرنگ کو ماڈرنائز کیا۔ وہ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں اس کمپنی کا مالک ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ بھی کرتا، میں یہ فیصلے کرتا جس کی وجہ سے کمپنی بہت زیادہ کامیاب ہوتی۔ تو اس وجہ سے 1980 میں صرف 30 سال کی عمر میں شاہد خان نے لون لیا، اور لون لے کر خود ہی کمپنی خرید لی۔ تب انہوں نے ایک بہت بڑا رسک لیا۔ اگر وہ چاہتے تو سیف جاب میں سیٹل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بڑا خواب دیکھا۔ اب کمپنی خریدنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ دن رات صرف اور صرف کمپنی کے بارے میں سوچتے تھے، کمپنی کے آپریشنز کو بہتر بناتے تھے، اور پھر 1984 کو شاہد کی محنت رنگ لے آئی۔ شاہد کو اور ان کی کمپنی فلیکسن گیٹ کو بہت بڑی کامیابی ملی۔ فلیکسن گیٹ نے ٹویوٹا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا، اور اس کانٹریکٹ کے مطابق فلیکسن گیٹ ٹویوٹا کی کارز کے بمپرز اور آٹو پارٹس بنایا کرے گی، اور اب ان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ انہوں نے ٹویوٹا کو بہت کم لیڈ ٹائم میں ہائیسٹ کوالٹی دینی تھی۔ شاہد خان اپنے ورک ایتھک اور گڈ لیڈرشپ کی وجہ سے ٹویوٹا کو ہائیسٹ کوالٹی اور وہ بھی بہت کم لیڈ ٹائم پر دینے میں کامیاب ہوئے۔ فلیکسن گیٹ ٹویوٹا کی امیدوں پر پورا اتر رہی تھی۔ وہ ٹویوٹا کو بہت زیادہ سیٹسفائی کر رہے تھے، اور اس طرح فلیکسن گیٹ پہلا نارتھ امریکن مینوفیکچرر اور
اور سپلائر بنا جو کہ ٹویوٹا کے جسٹ ان ٹائم مینوفیکچرنگ ماڈل کو پورا کرتا تھا۔ اس کے بعد فورڈ، جی ایم، ہونڈا، BMW سب فلیکس اینڈ گیٹ کے کلائنٹس بن گئے۔ اب فلیکس اینڈ گیٹ کا ایکسپینشن گلوبل لیول تک پہنچ گیا تھا۔ شاہد خان کی لیڈرشپ میں کمپنی نے 60 سے زیادہ فیکٹریز بنائی اور 26,000 سے زیادہ امپلائیز ہائر کیے، اور یہ شاہد خان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ پہلے ایسے پاکستانی اور ساؤتھ ایشین تھے جو کہ امریکہ میں اتنے زیادہ کامیاب ہوئے۔ شاہد خان کو سپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ بچپن سے سپورٹس مین بننا چاہتے تھے لیکن ایسا نہ ہوا، تو اب ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، تو اس وجہ سے 2011 میں شاہد خان نے امریکن فٹ بال کی ٹیم جیکسن ویلے جیگوار کو $770 ملین میں خرید لیا۔ وہ پہلے مسلم تھے جو کہ کسی NFL کی ٹیم کے اونر بنے، اور پہلے ساؤتھ ایشین بھی۔ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ایک پاکستانی امیگرینٹ NFL کی ٹیم کا مالک کیسے بن سکتا ہے، لیکن شاہد خان نے صرف ٹیم ہی نہیں خریدی بلکہ انہوں نے اپنے نیو آئیڈیاز، انوویشن اور برانڈنگ سے پوری ٹیم کو ٹرانسفارم کر دیا۔ اور اس کے صرف 2 ہی سالوں بعد 2013 میں انہوں نے انگلش کلب فلہم FC کو خرید لیا۔ ان کا پلان بہت زیادہ سمپل تھا، گلوبل سپورٹس ایکو سسٹم بنانا۔ اب ان کے پاس امریکن فٹ بال اور برٹش فٹ بال دونوں کی فرینچائزیز تھی۔ دونوں بالکل الگ کلچرز ہیں اور الگ مارکیٹ ہیں، لیکن ایک ویژن ہے ان کا، ایکسیلنس اور سسٹینیبلٹی۔ شاہد خان کا ماننا ہے کہ ہر بزنس کو صرف 3 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے: کسٹمر سینٹرک سوچ، انوویشن اور لانگ ٹرم ویژن۔ ان کی لیڈرشپ بہت ہی زیادہ اچھی اور ڈیموکریٹک ہے۔ وہ ہر ایک امپلائی کو عزت دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گراؤنڈ لیول امپلائیز سے بھی ایڈوائزز لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ گراؤنڈ پہ کھڑے لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو وہ آپ کا ویژن اپنا ویژن بنا لیتے ہیں۔ شاہد اپنی سکسیس کو صرف پیسہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پروجیکٹس میں بہت زیادہ ڈونیشن دی ہے۔ یونیورسٹی آف الینوائس کو بھی انہوں نے $multi-million ڈونیشنز دی، جہاں سے امریکہ میں ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا۔ ان سے پاکستانی یوتھ انسپریشن لے سکتی ہے اور گلوبل لیول پر کمپیٹ کر سکتی ہے۔ آج USA جس پاکستانی کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہے وہ شاہد خان ہے۔ اسی وجہ سے USA نے انہیں اپنی نیشنلٹی بھی دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اور وہ ان پیسوں کو USA میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور بہت سے پروجیکٹس بھی فنڈ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم شاہد خان سے سیکھ سکتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کا سب سے بڑا فارمولا ہے محنت اور کنسسٹنسی۔ رسک لینا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ جو رسک لو وہ کیلکولیٹڈ اور ویژنری رسک ہونا چاہیے۔ اور آخری یہ کہ لیڈرشپ کا مطلب صرف آرڈرز دینا نہیں ہوتا بلکہ انسپائر کرنا ہوتا ہے۔ شاہد خان کی کہانی صرف پاکستانی USA بلینئر کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ان سپنوں کی جو کہ چھوٹی گلیوں سے نکلتے ہیں اور کسی اور ملک میں جا کر وہاں تاریخ رقم کر دیتے ہیں اور کامیابیوں کے بہت زیادہ منزلیں طے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ویژن ہے، محنت کا جنون ہے اور کبھی نہ رکنے والی ہمت، تو آپ بھی شاہد خان کی طرح بہت ہی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے اور انسپریشنل ڈاکومنٹری سٹائل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔